بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ باب سجود السہو، یجب له بعد سلام واحد سجدتان وتشہد وسلام اذا قدم رکنا او اخرہ او کررہ او غیر واجبا او ترکہ ساہیا کرکوع قبل القراءۃ وتاخیر القیام الی الثالثۃ بزیادۃ علی التشہد۔ عزیزان محترم، یہ باب ہے سجدہ سہو کے احکام کے متعلق، یعنی مصلی سے بحالت نماز ترک واجب کی صورت میں اور مختلف شکلیں اور صورتیں اس کی بیان کی جا رہی ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔ وجوہات مذکورہ میں سے کوئی وجہ پائی جائے جس سے نماز میں کمی اور نقصان لازم آتا ہے تو تلافی نقصان کے لیے سجدہ سہو رکھا گیا ہے جو واجب ہے۔ جس طریقے سے حج میں دم یعنی قربانی دے کر حج میں پائے جانے والے نقصان کی بھرپائی کی جاتی ہے، اسی طرح نماز کے پائے جانے والے نقصان کی بھرپائی اور تلافی کے لیے سجدہ سہو ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر دوام کرنا ثابت ہے، اور جب اس کا وجوب ثابت ہوا تو ساتھ میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ واجب کو چھوڑنے والے جیسے نقصان کی وجہ سے لازم آتا ہے۔ ترک سنت سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا، چنانچہ اگر تعاوذ ہے، تسمیہ ہے، ثنا وغیرہ کسی نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو نہیں لازم آئے گا، اس لیے کہ یہ خود واجب نہیں، تو اس کی کمی کو پورا کرنا بھی واجب نہیں۔ اسی طرح ترک رکن سے بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، خواہ قصدن کرے یا سہون، اس لیے کہ رکن کو ترک کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی کمی سجدہ سہو سے پوری نہیں کی جا سکتی، بلکہ نماز کو اثر نو دہرانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے واجب کو سہون نہیں بلکہ قصدن چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ حدیث میں سہو کی جس صورت میں سجدہ مروی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں سہو کی صورت میں سجدہ سہو مروی ہے، قصدن واجب کو چھوڑنے کی صورت میں نہیں، بلکہ قصدن ترک کرنے کی صورت میں نماز کو لوٹانا واجب ہوگا۔ اب جیسا کہ یہ بات ہم نے کہی کہ ترک واجب سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، ایسے ہی کسی رکن کو مقدم اور مؤخر کرنے سے، اسی طرح کسی واجب کے تکرار سے، اور اسی طرح کسی واجب کو بدلنے سے، جس کو مثال دے کر صاحب وقایہ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن سب کا حاصل نکلتا ہے ترک واجب، یعنی جن تمام صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہوتا ہے سب کی سب ترک واجب کی شکل بنتی ہے، اس لیے کہ مثلاً قرات سری کے مقام پر جہر کرنے سے ترک اخفا لازم آتا ہے، یعنی ترک واجب ہوا،
جہر کے مقام پر اخفا کرنے سے ترک جہر لازم آتا ہے، ایسے ہی ارکان میں تقدیم اور تاخیر کرنے سے ترک ترتیب لازم آتا ہے، اور منفرد رکنوں کو، جو اکیلا رکن ہے نماز میں، اس کو دوبارہ کرنے سے تکرار لازم آتا ہے، اور یہ سب واجب ہے، اور ترک واجب پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو حاصل یہی نکلا ان تمام شکلوں کا کہ واجب کے ترکوں سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اب کتاب میں اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، یجب لہ بعد سلام واحد سجدتان و تشہد و سلام۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ تشہد کے بعد ایک طرف یعنی داہنی طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے، روایت سے اسی طرح ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ سلام کے بعد سہو کے 2 سجدے کیے۔ البتہ بعض روایات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سلام سے پہلے سجدے کرنا ثابت ہے، جس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اخذ کیا ہے، اور ہمارے نزدیک سہو کے 2 سجدے ایک طرف یعنی دائنی طرف سلام پھیرنے کے بعد ہے۔ البتہ یہ اختلاف اولویت کا ہے، اور اس کے بعد کہا 2 سجدوں کے بعد وَتَشَهُّدٌ وَسَلَامٌ، پھر تشہد پڑھنا ہے اور سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ پہلی مرتبہ جو تشہد پڑھا تھا وہ سجدہ سہو کی وجہ سے ختم ہو گیا، کل عدم ہو گیا، لہذا دوبارہ تشہد پڑھنا ضروری ہے، اور تشہد کے بعد پھر درود اور دعائیں پڑھ کر سلام کے ذریعے سے نماز سے خارج ہونا ہے۔ یجب لہ بعد سلام واحد سجدتان وتشہد وسلام اذا قدم رکنا او اخرہ او کررہ۔ یہاں فرمایا واجب ہے، یعنی قاعدہ اول میں تشہد کے بعد ایک حرف بھی اگر زیادہ کیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ وتاخیر القیام الی الثالثہ بزیادۃ علی التشہد، یہ آگے والی عبارت کو سمجھایا گیا ہے۔ ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اذا قدم رکنا، جب کسی ایک رکن کو مقدم کرے، او اخرہ، یا اسے مؤخر کرے، او کررہ، یا اسے دوبارہ کرے، او غیر واجبا، یا کسی واجب کو بدل دے، او ترکہ ساہیا، یا کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دے، کا رکوع قبل القراءۃ، یہ تقدیم رکنوں کی مثال دی، جیسے کہ قراءت سے پہلے رکوع کر لیا۔ وتاخیر القیام الی الثالثہ، اور قیام میں تاخیر کیا، تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونے کے لیے تاخیر کیا، یہ تاخیر رکنوں کی مثال ہے۔ بزیادۃ علی التشہد، تشہد پر زیادتی کر کے، یعنی 2 رکعت کا جو پہلا قاعدہ ہے اس پر تشہد کے بعد فوراً کھڑے ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ اور پڑھنے لگا جس کی وجہ سے تیسری رکعت کے قیام میں تاخیر ہو گئی۔ روی عن ابی حنیفہ ان من زاد علی التشہد الحرف علی التشہد الاول حرفا، مروی ہے امام ابو حنیفہ سے کہ جس کسی نے پہلے تشہد پر زیادہ کیا، ایک حرف بھی زیادہ کیا، یجب علیہ سجود السہو، اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ وقیل لا یجب علیہ سجود السہو، اور دوسرا قول یہ کہ اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، بقولہ اللہم صلی علی محمد و نحوہ، اللہم صلی علی محمد اور اس کے جیسے الفاظ کے کہنے سے۔ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ مِقْدَارُ مَا يُؤَدَّى فِيهِ رُكْنٌ، اور اعتبار کیا گیا ہے اس میں، یعنی سجدہ سہو کے وجوب کے سلسلے میں، اتنی مقدار تاخیر جس میں ایک رکن ادا کیا جا سکے۔ قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد کی زیادتی سے سجدہ سہو لازم آئے گا، لیکن ایک حرف سے لازم آئے گا یا نہیں آئے گا اس میں اختلاف ہے۔ چنانچہ مصنف کی رائے تو یہی ہے کہ واجب ہوگا، ایک حرف کی بھی زیادتی اگر کیا تو، لیکن خود شارح وقایہ نے ذکر کیا
کہ ایک قول کے مطابق اللہم صلی علی محمدین کی مقدار زیادہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہے، ایک حرف نہیں بلکہ اللہم صلی علی محمدین جو ایک مکمل درود ہے، اتنا پورا پڑھے تو سجدہ سہو لازم ہے۔ بعض حضرات نے اسی کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بظاہر یہ اس قول کے منافی بھی نہیں ہے جس میں کہا گیا کہ ایک رکنوں کی ادائیگی کی مقدار تاخیر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم نہیں آتا، یعنی اگر اللہم صلی علی محمد مکمل ایک درود پڑھ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے سجدہ سہو لازم ہونے کا حکم میں نہیں دے سکتا۔ چنانچہ علامہ ادریس کاندھلوی، علامہ احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا گیا، آپ امام شافعی سے دریافت فرما رہے ہیں کہ تشہد کے بعد درود پڑھنے پر آپ سجدہ سہو کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس بات سے خوف ہے کہ کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اور میں اس جرم میں اس کو سجدہ سہو کا حکم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے دریافت فرمایا خواب میں کہ کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو آپ اس پر سجدہ سہو کیوں واجب کرتے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے واجب کیا کہ اس نے غلطی سے درود شریف پڑھی ہے، اگر قصدن پڑھتا تو سجدہ سہو لازم نہ آتا۔ یہ جواب سن کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے اور خوش ہوئے۔ بہرحال دونوں امام اپنی جگہ پر اپنے نظریے اور اپنے موقف پر بالکل درست ہے۔ ورکوعین اور دو رکوع کرنا، یہ تکرار رکنوں کی مثال ہے۔ والجار فیما یخافت، جس نماز میں قرات سری ہے اس میں جہر کرنا، وعکس ہو اور اس کے برعکس کرنا، یعنی جس نماز میں جہرن قرات ہے اس میں سرن قرات کرنا، اس سے بھی سجدہ سہو لازم ہے، لیکن یہ امام کے حق میں، منفرد کے بارے میں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر اور جہر سے پڑھنا یہ جماعت کی خصوصیات میں سے ہے، جیسے کہ صاحب ہدایہ وغیرہ نے اس کو مختار قرار دیا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے جیسے کہ صاحب فتح القدیر، صاحب بحر الرائق وغیرہ حضرات، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ نمازی خواہ امام ہو یا منفرد ہو، اگر جہری نماز میں اخفا سے قرات پڑھی یا سری نماز میں جہر سے پڑھی تو مطلق طور پر سجدہ سہو واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ لیکن اس میں بعض حضرات نے یہ قید لگائی ہے کہ اس قدر پڑھے جس مقدار سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ ایک کلیمے کی مقدار پڑھنے سے، خلاف واجب کرنے سے سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ سری نمازوں میں قرات اخفا سے پڑھتے تھے، مگر گاہے ایک آدھ آیت سنائی دیتی تھی۔ وترک القعود الاولی، قاعدہ اول کو چھوڑنا، اس سے بھی سجدہ سہو لازم آئے گا کیونکہ قاعدہ اولا واجب ہے۔ وقیل کل ھذہ یؤول الی ترک الواجب، کہا گیا کہ یہ ساری شکلیں ترک واجب کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسا کہ میں سمجھا چکا ہوں۔ ولا یجب بسہو المؤتم بل بسہو امامہ ان سجد والمسبوق یسجد مع امامہ، مقتدی کے سجدہ سہو سے کچھ واجب نہیں ہوگا، مقتدی کے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، بل بسہو امام ہی، بلکہ اس کے امام کے سہو سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ ان سجدہ، اگر امام نے سجدہ کیا تو، اگر مقتدی کے سہو کی وجہ سے سجدہ سہو اگر لازم کیا جائے تو اس صورت میں پہلی خرابی یہ لازم آئے گی کہ اگر مقتدی سجدہ کرے اور امام کو بھی سجدہ لازم ہو تو مقتدی امام ہو جائے گا اور امام مقتدی ہو جائے گا، یعنی جو تابع ہیں وہ متبوع ہو جائے گا اور جو متبوع ہے وہ تابع ہو جائے گا۔
دوسری بات یہ کہ مقتدی کا سہو کا امام کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، اور اگر پتہ چل جائے تو وہ پہلی والی خرابی لازم آئے گی۔ دوسری وجہ یہ کہ مقتدی پر اس لیے بھی سجدہ سہو لازم نہیں کہ اس کے لیے امام کے ساتھ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ مخالفت امام لازم آئے گی، اور اگر نماز سے باہر کرے گا تو سلام کے ذریعے تو نماز سے باہر آ جائے گا، اور سجدہ سہو نماز کے اندر کیا جاتا ہے۔ بہرحال امام کے سہو سے مقتدی کو لازم آتا ہے اگر امام سجدہ کرے تو۔ اسی طرح مسبوق پر بھی سجدہ لازم ہوگا جب وہ اپنے امام کے ساتھ وہ سجدہ کرے گا، جب اپنی نماز کی وہ قضا کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی نماز کی قضا کرے گا، یعنی سلام پھیرنے کے بعد مسبوق اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہے اور وہ سجدہ سہو کر رہا ہے تو مسبوق کو بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ تابع ہیں، چاہے امام کو سہو اس کے نماز میں داخل ہونے کے پہلے ہو چکا ہو یا نماز میں داخل ہونے کے بعد ہوا، کیونکہ یہاں سجدہ سہو کرنے کی صورت میں اگر امام کے سجدہ سہو کرنے کی صورت میں اگر مسبوق نہ کرے تو امام کی مخالفت لازم آگی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ مسبوق کو چاہیے کہ امام کے آخری سلام کے وقت تو مسبوق کھڑے ہو، یعنی پہلے سلام کے بعد دوسرے سلام کا انتظار کرے تب کھڑے ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ امام پر سجدہ سہو ہے یا نہیں۔ ثم يقضي ما فات عنه ومن سهى عن القعدة الأولى وهو إليه أقرب عاد ولا سهو وإلا قام وسجد للسهو وإن سهى عن الأخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة وسجد للسهو وإن قيد تحول فرضه نفلا وضم سادسة۔ ومن سهى عن القعدة الأولى، جو قاعدہ اولا بھول گیا، یہ مسئلہ ثلاثی یا رباعی نماز کا ہے جس میں قاعدہ اولا ہوتا ہے اور قاعدہ ثانیہ، پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ، جس میں پہلا قاعدہ واجب ہے جس کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، دوسرا فرض ہے جس کے ترک سے نماز کی اصلیت باقی نہیں رہتی، یعنی نماز اگر فرض نماز ہو تو اس کی فرضیت باطل ہو جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنا لازم ہے، البتہ پوری نماز باطل تو نہیں ہوتی، نفل ہو جاتی ہے۔ اب جس نے غلطی سے پہلا قاعدہ نہیں کیا بلکہ بیٹھنے کے بجائے کھڑا ہونے لگا تو اس کے لیے حکم بیان کیا کہ اسے یاد آیا تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ قیام کے قریب آ گیا تھا یا ابھی قعود اور بیٹھنے ہی کے قریب ہے۔ اگر قعود کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کھڑا ہو گیا تو بس کھڑا رہے اور باقی نماز پڑھ کر آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر بالکل نہیں کھڑا ہوا بلکہ قیام کے قریب پہنچا تو بھی کھڑا ہو رہے اور نماز پوری کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا اور یاد آیا کہ بیٹھنا چاہیے تھا اور بیٹھ گیا تو اب اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو بعض ہمارے اصحاب نے کہا کہ اس صورت میں نماز ٹوٹ جانے کا فتویٰ دیا گیا ہے، کیونکہ وہ فرض سے واجب کی طرف عود کیا، لوٹا ہے، اس لیے کہ تیسری رکعت کا قیام فرض تھا اور قاعدہ اولا واجب ہے۔ البتہ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہ ٹوٹنے کو ترجیح دی ہے، اسی کو کہا ولا سہو والا قام وسجد للسہو وان سہى عن الاخیرۃ عاد ما لم یقید بالسجدہ۔ اب سجدہ قاعدہ اخیرہ اگر چھوڑا، یعنی اگر غلطی سے قاعدہ اخیرہ کرنے کی بجائے کھڑا ہو گیا اور یاد آیا کہ بیٹھنا چاہیے تھا تو فوراً بیٹھ جائے، خواہ بیٹھنے کے قریب ہو یا قیام کے قریب ہو، اور خواہ بالکل کھڑا ہو گیا تو بھی بیٹھ جائے، یہاں تک کہ اگر اس نے پوری رکعت پڑھ لی لیکن ابھی سجدہ نہیں کیا تو بھی اس کو لوٹ جانا چاہیے اور بیٹھ جانا چاہیے، اور تشہد کے بعد سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ البتہ قعود کے قریب ہے اور لوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، لیکن اگر اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب حکم یہ ہے کہ اس کی نماز کی فرضیت باطل ہوگی اور پوری نماز نفل ہوگی۔ اب اس کا جی چاہے تو چھٹی رکعت ملا کر سجدہ
سہو کرے پوری 6 رکعتیں نفل ہو جائے گی، اور چاہے تو چھٹی رکعت کا اضافہ نہ کرے، لیکن چھٹی رکعت کا اگر اضافہ نہ کیا تو یہ 5 رکعتیں بیکار ہو جائے گی، اس لیے کہ 5 رکعت کی نفل نہیں ہے، نفل 5 رکعت کی نہیں، اس لیے چھٹی رکعت کا ملانا بہتر ہے تاکہ نماز رائے گا اور بیکار نہ جائے بلکہ نفل ہو جائے اور اس کا ثواب مل جائے۔ بہر صورت سجدہ سہو تو لازم ہوگا، ورنہ پوری نماز ہی باطل ہو جائے، بیکار ہو جائے گی۔ اس کے برعکس دوسری صورت یہ بیان کی وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَةَ ثُمَّ قَامَ، قاعدہ اخیرہ کیا پھر سہون کھڑا ہو گیا۔ پہلی صورت جو تھی قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور سہون کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے، تو اگر قاعدہ اخیرہ قدر تشہد بیٹھ کر پھر کھڑا ہوا تو اس کو چاہیے کہ لوٹ جائے جب تک 5ویں رکعت کو مقید بھی سجدہ نہیں کیا، اور سلام پھیرے سجدہ سہو کر لے، فرض پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں کہا وَضَمَّ سادسۃً، اور چھٹی رکعت ملا لے۔ اوپر اس سے پہلے والی جو صورت تھی کہ قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کھڑا ہوا تھا، تو وہاں کہا کہ اگر مقید بھی سجدہ کر لیا تھا تو وَضَمَّ سادسۃً ان شاء، اگر چاہے تو چھٹی رکعت ملائے اور اس کا یہ پورا فرض نفل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اوپر جو ہے اگر انشاء کا لفظ استعمال کیا، اگر چاہے تو چھٹی ملائے، اس کی مشیت پر موقوف ہے، اور یہاں انشاء نہیں کہا بلکہ یہاں اس کو چھٹی رکعت ملانا گویا زیادہ موقت ہے۔ حالانکہ دونوں صورتوں میں اس طرح توافق ہے کہ یہ دونوں جو زائد رکعتیں ہو رہی ہے 5ویں اور چھٹی، یہ دونوں نفل ہے، توڑ دے تو قضا لازم نہیں ہے، لیکن اس طرح ایک فرق بھی ہے کہ اگر دوسری صورت میں چھٹی رکعت ملا لے تو پہلی کے ساتھ ضم کرنے کی بنسبت یہ زیادہ موقت ہے، کیونکہ اس میں نماز کی فرضیت تام ہو چکی ہے، برخلاف پہلی صورت کی کہ اس میں خود نماز کی فرضیت ہی باطل ہو گئی اور سب کے سب نفل ہو گئی، اس لیے پہلی میں مشیت کا ذکر کیا، ثانی میں نہیں کیا۔ فرضیت چونکہ پہلی صورت میں باطل ہے نماز کی، جہاں اس نے قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر کے کھڑا ہوا ہے، تو وہاں نقصان کے تدارک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ چھٹی رکعت چاہے تو ملا لے اور نفل بنا لے اسے۔ اور یہ دوسری صورت جس میں اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہے، وہاں فرضیت تام ہو چکی ہے، تو یہاں چھٹی رکعت کا ملانا زیادہ موقت ہے۔ اس لیے یہاں پر انشاء نہیں کہا۔ وَإِنْ سَهَا عَنِ الْأَخِيرَةِ عَادَ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِالسَّجْدَةِ، اور اگر قاعدہ اخیرہ چھوڑ کر اور اگر قاعدہ اخیرہ بھول گیا، عَادَ مَا لَمْ يُقَيَّدْ بِالسَّجْدَةِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، تو لوٹ جائے اور سجدہ سہو کرے۔ وَإِنْ قَيَّدَ تَحَوَّلَ فَرْضُ نَفْلًا، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اس کا فرض نفل ہو جائے گا۔ وَضَمَّ سَادِسَةً إِنْ شَاءَ، اور اگر چاہے تو چھٹی رکعت ملا لے۔ وَإِنَّمَا قَالَ إِنْ شَاءَ، اور یہاں پر إِنْ شَاءَ کہا لِأَنَّهُ نفل، اس لیے کہ نفل ہے لم یشرع فیہ قصداً، جس کو اس نے قصداً شروع نہیں کیا ہے، فلم یجب علیہ اتمامہ، تو اس پر اتمام بھی واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ قَعَدَ الْأَخِيرَةَ، اور اگر قاعدہ اخیرہ کر لیا، ثم قام، پھر کھڑا ہو گیا بھول کر، عاد ما لم یسجد، تو جب تک سجدہ نہیں کیا 5ویں رکعت کا کھڑے ہو جائے، وسلم، اور سلام پھر دے۔ وَإِنْ سجد لها، اور اگر سجدہ کر لیا ہے 5ویں رکعت کا تو تم فرض ہو، اس کا فرض پورا ہو گیا۔ وضم سادسۃً
تو ایک رکعت زائد ہوئی تو ایک اور ملا لے، چھٹی ملا لے، وسجد للسہو اور سجدہ سہو کر لے، والرکعتان نفل، یہ دونوں رکعت نفل ہو جائے گی، ولا قضاء لو قطع، اور اگر توڑ دیا تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ قصدن نہیں شروع کیا ہے، ولا تنوبان عن سنت الظہر، اور یہ دونوں زائد رکعت ظہر کی سنت کے قائم مقام نہیں بنے گی۔ فإن قلت لما قال قبل هذه المسألة وضم ساجدا انشاء، کہ مصنف نے اس سے پہلے والے مسئلے میں ضم سادسۃ انشاء کیوں کہا اور اس مسئلے میں وضم سادسۃ کہا، ولم یقل انشاء یہاں پر نہیں کہا، ما ان رکعتین نفل فی صورتین، باوجود کہ دونوں صورتوں میں یہ رکعت نفل ہے، بحیث لو قطع لا قضا، اس طور پر کہ اگر توڑ دیں گا تو قضا واجب نہیں ہے، فیکون فی هذه المسألة، تو اس دوسرے مسئلے میں ضم السادسۃ مقیدا بمشیتہ، اس دوسرے مسئلے میں چھٹی رکعت کا ملانا مقید ہے اس کی مشیت کے ساتھ، اس کی مشیت کے ساتھ مقید ہونا چاہیے، جیسے کہ پہلی صورت میں مقید ہے مشیت کے ساتھ۔ قل تو شارح کہتے ہیں میں کہوں گا ضم السادسۃ فی هذه المسئلہ، اس اخیر والے مسئلے میں جہاں اس نے قاعدہ اخیرہ کیا اور سہون کھڑا ہوا، چھٹی رکعت کا ملانا زیادہ موقت ہے من ضم السادسۃ فی تلک المسئلہ، پہلے والے مسئلے میں ملانے کی بنسبت، مع انہ لو قطع علی قضا، باوجود ہے کہ دونوں کی کیفیت ایک ہی ہے کہ اگر توڑ دیا نماز کو تو دونوں صورتوں میں دونوں مسئلے میں قضا لازم نہیں ہے، وذالک اس کی وجہ یہ ہے لأن فرضہ قد تم فی هذه المسئلہ، اس دوسرے والے مسئلے میں اس کا فرض پورا ہو چکا ہے، لیکن بتاخیر السلام یجب سجود السہو، لیکن سلام کی تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا، فی ہاتین رکعتین دونوں رکعتوں میں، فسجود السہو لتدارک نقصان الفرض، تو سجدہ سہو جو ہے جو واجب ہو رہا ہے یہ فرض کے نقصان کی تلافی کے لیے واجب ہے، تو سجدہ سہو لتدارک نقصان الفرض واجب فی ہاتین رکعتین، دونوں رکعتوں میں فرض کے نقصان کی تلافی کے لیے واجب اور ضروری ہے، فلو قطع ہاتین رکعتین، اگر ان دو رکعتوں کو وہ توڑ دیں گا بأن لا یسجد للسہو، اس طور پر کہ وہ سجدہ سہو نہ کریں، یلزم ترک الواجبی، تو ترک واجب لازم آئے گا، ولو جلس من القیام، اور اگر قیام سے بیٹھ گیا وسجد للسہو اور سجدہ سہو کرے گا، لم یؤدی سجود السہو علی الوجہ المسنون، تو مسنون طریقے پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسنون طریقہ تو سجدہ سہو کا ہے نماز کے اخیر میں، سجدہ تشہد قاعدہ اخیر میں، اور یہ سجدہ درمیان میں لازم آئے گا، فلا بد من ان یضم سادسۃ، تو ضروری ہے کہ وہ چھٹی ملا لے، وجلس علی الرکعتین، اور دو رکعت پر بیٹھے، وسجد للسہو اور سجدہ سہو کرے، بخلاف تلک المسئلہ، برخلاف پہلے والے مسئلے کے جہاں اس نے قاعدہ اخیرہ کو چھوڑا ہے، فإن الفرضیۃ قد بطلت، وہاں تو فرضیت ہی باطل ہوگی، فما ذکرنا من تدارک نقصان الفرض غیر موجود ہاہنا، تو ہم نے فرضوں کے نقصان کی تلافی کی جو بات ابھی ذکر کی ہے وہ یہاں پہلے والے مسئلے میں موجود نہیں ہے۔ اللہ اس کے علاوہ ان اصل صلاتی باطل عند محمد، اصل نمازی امام محمد کے نزدیک باطل ہے، یعنی ان کے نزدیک وصف فرضیت سے اصل بھی باطل ہو جاتا ہے، فعلم ان ضم السادسۃ صیانۃ عن البطلان آکد فی هذه المسئلہ، تو اس سے معلوم ہوا کہ چھٹی رکعت کا ملانا باطل ہونے سے بچانے کے لیے زیادہ موقت ہے اس مسئلے میں، فلہذا لم یقل انشاء، اس وجہ سے اس دوسرے مسئلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لم یقل انشاء نہیں کہا، وانما قال لا تنوبان عن سنت الظہر، اور مصنف نے اوپر متن میں یہ بات کہی کہ یہ دو زائد رکعتیں یہ ظہر کی سنت کے قائم مقام نہیں بنیں گی، لأن النبی علیہ السلام واظب علیہ بتحریمۃ مبتدعات، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی دونوں سنت پر جو بات کی ہے تحریمہ جدیدہ کے ساتھ مواظبت فرمائی ہے، لہٰذا جو دو رکعتیں پانچویں اور چھٹی بغیر قصد کے پڑھی جا رہی ہے وہ چونکہ تحریمہ جدیدہ کے ساتھ نہیں ہے اور بالالتزام نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس لیے وہ دو زائد رکعتیں ظہر کی دو سنتوں کے قائم مقام نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔